أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بأيدي سفرة كرام بررة۔ آج 22 رجب المرجب ہے۔ رجب کی 22 تاریخ کو سن 60 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برادر ان لا، آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام رملہ ہے، ان کے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ یہ اسلام کے عظیم ترین صحابی ہیں۔ اللہ پاک نے ان کے دور حکومت کے اندر اسلام کو بہت پھیلاؤ اور وسعتیں عطا فرمائی۔ 19 سالہ دور حکومت جب اختتام پذیر ہوتا ہے تو 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا جھنڈا بلند ہو چکا ہوتا ہے، جو آدھی دنیا سے زیادہ رقبہ بنتا ہے۔ آدھی دنیا سے زیادہ علاقے پر اسلام کو پہنچانے والی اسلام کی عظیم شخصیت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو قرآن پاک اترنے کے بعد وحی قرآنی کو لکھتے تھے۔ اس زمانے میں لکھنا جاننے والوں کی تعداد کوئی زیادہ نہیں ہوتی تھی، ان میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ یہ وحی لکھنے والے صحابہ میں سے ہیں، اور وحی لکھنے والے صحابہ اور وحی کی حفاظت پہ مامور فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ۔ یہ قرآن مجید ان لوگوں کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے، ان لوگوں کی حفاظت کے ذریعہ سے تم تک محفوظ پہنچا ہے جو کرامن عزت والے ہیں، احترام والے ہیں، اور فرمایا بررہ نیک صالح متقی۔ وحی قرآنی کو لکھنے والے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے معزز بھی فرمایا اور نیک بھی فرمایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار انہی صحابہ میں ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ یہاں عزت دار اور نیکوکار ارشاد فرما رہے ہیں۔ پھر احادیث کے اندر بھی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ آپ نے فرمایا، اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا۔ میری امت کا سب سے پہلا وہ لشکر جو سمندری جہاد کرے گا، ان سب پہ جنت واجب ہو چکی ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف اس لشکر میں شامل تھے بلکہ اس سمندری جہاد کرنے والے صحابہ کے سپہ سالار تھے، جن کے لیے اللہ کے پیارے محبوب نے جنتی ہونے کی بشارت نہیں، ان پر جنت واجب ہونے کی خبر سنائی ہے۔ ایک حدیث پاک میں پچھلا مضمون یہی ہے کہ میری امت میں سے جو سب سے پہلا لشکر سمندری جہاد کرے گا، آخری الفاظ ہیں مغفور لہم، ان سب کی بخشش کر دی گئی ہے، ان سب کی بخشش کر دی گئی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے بارے میں فرماتے تھے، احلم امتی معاویہ، میری امت کے بردبار، حوصلے والے، برداشت والے حضرت امیر معاویہ ہیں۔ ایک جگہ فرمایا میری امت کے سخی ہیں یہ، ایک جگہ فرمایا میرے رازدان ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ گفتگو بخاری شریف میں ہے، جب انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا،
इन्नहु फ़क़ीहुन, ये तो फ़ुक़हा सहाबा में से हैं, दीन की गहरी समझ रखने वाले सहाबा में से हैं। इन्नहु फ़क़ीहुन, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इनके लिए दुआएं हैं। हमारे लिए हमारे बुज़ुर्ग कोई बड़े अल्लाह के वली दुआ करें, आदमी कहता है इनकी दुआ तो अर्श को जाके लगती है। अब भाइयों, हुजूर की दुआ की रसाई कहाँ तक है, ये एक उम्मती को इसका अंदाज़ा होना चाहिए। आपने फरमाया अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदियम वहदी बिही, ऐ अल्लाह अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को हिदायत देने वाला, खुद हिदायत याफ्ता और लोगों को हिदायत पे लाने वाला बना। ये दुआएं आपने दी हैं। और एक जगह इरशाद फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियतल किताबा वल हिसाब वक़ीहिल अज़ाब, ऐ अल्लाह इनको किताबुल्लाह का इल्म भी सिखा दे, हिसाब किताब दुनियावी इल्म भी सिखा दे और इनको अजाब से बचा ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये बड़े मुक़र्रब सहाबा में से हैं। आम तौर पे लिखत पढ़त का काम करने वाले लोगों को हमारे उर्फ़ में सेक्रेटरी कहते हैं, सेक्रेटरी कहते हैं। तो वही आती तो आपके मौजूद होते आपके पास और वही कुरानी को लिखते। इतना कुर्ब दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इनको मुयस्सर था। तो उनका ये यौम वफ़ात है। उम्मत तक 486 अहादीस इनकी रिवायत से पहुँची है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अहादीस जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सनद से उम्मत तक पहुँची हैं। हिंदुस्तान के एक आलिम हैं, उन्होंने इस पे बड़ी मेहनत करके एक किताब मुस्नद अमीर मुआविया छपी है। उसमें 486 अहादीस लिखी हुई है कि कौन सी वाली 486 अहादीस हैं जो इनकी सनद से उम्मत तक पहुँची हैं। फिर अलग अलग भी किया कि उनमें से बुखारी में कितनी है, मुस्लिम में कितनी है, तिरमिज़ी में कितनी है, सारी किताबों में अलग अलग जो इनकी सनद से आई हैं। फिर सबको मिला के लिखा कि 486 अहादीस बनती हैं जो इनकी सनद से उम्मत तक पहुँची हैं। कुरान पाक के लिखने में भी वो हमारे मोहसिन हैं। उनका लिखा फिर आगे उनके लिखे को देख के अगलों ने लिखा और आज हमारे पास लिखा हुआ कुरान पाक मौजूद है। ये उन्हीं का सदका है। 486 का मतलब होता है 14 कम 500 हदीस उम्मत को इतना बड़ा ज़ख़ीरा या हदीस पहुँचाने में भी उनका उम्मत पे अजीम एहसान है। वो कुरान और हदीस को हम तक पहुँचाने वाले हैं। तो इस अजीम दिन के मौका पे जिस दिन उनकी रहलत हुई है, वफ़ात हुई है, कुछ लोग बड़े अजीब सी बातों में मुब्तला हो जाते हैं। अगरचे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख़्याल में अब कोई 97-98% तबका तो इन बातों को समझ गया है, लेकिन कुछ फ़ीसद लोग जो कुरान और हदीस को नहीं पढ़ते, उलमा के पास नहीं बैठते, वो अपनी पुरानी नावाक़फ़ियत के अंदर रहते हुए इस दिन के अंदर कुछ मीठा पका के, हलवा पका के तकसीम करने लगते हैं। भाइयों, 22 रजबुल मुरज्जब पे ऐसे मीठा पका के तकसीम करने की शरीयत में कोई असर नहीं है। 1906 के अंदर हिंदुस्तान के इलाके रामपुर में खुर्शीद नामी एक आदमी ने इस रस्म को शुरू किया था। उससे एक दिन पहले भी तारीख़ में इसकी कोई तारीख़ नहीं मिलती। 1906 के बाद ये शुरू हुआ और ये वो लोग करते थे जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बुग़्ज़ रखते हैं और उनके यौम वफ़ात पे खुफिया खुशियाँ मनाते हैं। रात के वक़्त में अंधेरे अंधेरे में इसको पका के खाते और बाँटने की सूरतें बनाते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा से मोहब्बत करने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह उनसे मोहब्बत करते हैं, हुजूर उनसे प्यार करते हैं, हमारे वो मुहसिन हैं। ये तो उन लोगों के काम हैं जो उनके बारे में अच्छा नज़रिया नहीं रखते। हम उनके लिए भी दुआ करेंगे कि अल्लाह उनको भी हिदायत दे। बाकी जब उनसे पूछा जाता है आप ये क्यों करते हैं, तो एक अजीब सी वजह बयान की जाती है कि ये चूँकि हज़रत इमाम जाफ़र
صادق رحمۃ اللہ علیہ کا یوم پیدائش ہے تو ان کی ولادت کی خوشی میں ایسا کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ امام جعفر صادق ہیں کون؟ یہ امام زین العابدین کے پوتے ہیں۔ حضرت حسین مظلوم امت شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے ہیں امام زین العابدین، ان کے بیٹے ہیں امام موسیٰ کاظم، ان کے بیٹے ہیں امام جعفر صادق۔ یہ امام زین العابدین کے پوتے لگتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم ان کے یوم ولادت کی خوشی میں یہ کرتے ہیں۔ بھائیو، تاریخ کو جھٹلانا نہیں چاہیے، تاریخ کو مسخ کر کے آگے نہیں پیش کرنا چاہیے۔ امام جعفر صادق کی نہ ولادت رجب میں ہے نہ وفات رجب میں ہے۔ ان کی ولادت 17 ربیع الاول سن 80 ہجری میں ہے، اس میں تو رجب کا کوئی ذکر نہیں آیا، اور ان کی وفات 25 شوال المکرم 148 ہجری میں ہے۔ ولادت ربیع الاول میں، وفات شوال میں۔ ان کا تو رجب کے مہینے سے نہ ولادت کا کوئی تعلق نہ وفات کا کوئی تعلق۔ تو امام جعفر صادق کا نہ دنیا میں آنا رجب میں ہوا نہ پردہ فرمانا رجب میں ہوا، تو پھر 22 رجب پہ یہ میٹھا بنا کے تقسیم کرنا کیوں؟ یہ در پردہ ان سے نفرت کا اظہار ہے۔ بھلا مسلمان کسی ایسی ہستی سے نفرت تو کیا ہلکا سوچنے کی بھی جسارت کر سکتا ہے جن کی عظمت کو اللہ پاک نے سورہ عبسہ کی آیت نمبر 15 اور 16 میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ ایک ہستی کو نیک کہہ رہے ہیں، عزت والا، احترام والا کہہ رہے ہیں، ان کے کارنامہ کتابت وحی کو سرا رہے ہیں، خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ ہم ان کے بارے میں ہلکی رائے رکھ کے ایمان سے محروم ہی ہوں گے، ایمان سے محروم ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دعائیں دے رہے ہیں، جن کی خوبیوں کو بیان فرما رہے ہیں اور جن پر جنت کے واجب ہونے کا مجدہ سنا رہے ہیں، ہم ان کے بارے میں اگر بات کریں گے تو وہ پھر ان پہ بات نہیں ہوگی، وہ قرآن و حدیث پہ بات ہو جائے گی۔ اور جو آدمی قرآن و حدیث کے مقابل بات کرے تو وہ پھر ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ دراصل باتیں ہیں ایسے لوگوں کی جہالت پہ مبنی جو اس قسم کی چیزوں پہ پڑ جاتے ہیں۔ علم روشنی ہے، جہالت اندھیرا ہے، اندھیرے میں آدمی کو ٹھوکریں لگتی ہیں، ٹامک ٹوئیاں لوگ مارتے ہیں، در بدر ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ ہم دعا کریں گے کہ اللہ پاک نے جس قرآن و حدیث کے صحیح علم سے ہمیں آراستہ کیا، اللہ سب کو یہ صحیح علم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں تاریخ اسلام کی ساری عظیم شخصیات سے، سارے صحابہ کرام، سارے اہل بیت، سارے اولیاء کرام، سب محدثین، سب مفسرین، سب مبلغین، سب خطباء، سب مجاہدین سے والہانہ عقیدت نصیب فرمائے، کیونکہ ان کی قربانیوں سے ہم تک قرآن پہنچا، حدیث پہنچی، دین کے مسائل پہنچے، گویا کہ اسلام کی عمارت کی بنیاد ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ہستیوں کی قدر نصیب فرمائے۔ آج کے دن کچھ دعا ان کے رفع درجات کے لیے ضرور کیجیے۔ اللہم انت السلام